ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورۃ القلم کا ایک رکوع الحمدللہ گزشتہ 2 جمعہ میں مکمل ہو چکا ہے۔ پچھلے جمعہ میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ مکے کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، مال اور سارے آرام کے ذریعے ان کو دیے ہیں، تو اس سے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ مال کا کسی کو مل جانا یہ اللہ کے پسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ بعض مرتبہ مال آزمائش کے لیے بھی دیتے ہیں اور آزمائش کے لیے مال چھینتے بھی ہیں۔ اسی کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ کچھ بھائی تھے جن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو بچوں نے کیا کیا، باپ جن لوگوں کو صدقہ کرتا تھا، بچوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے، ذرہ برابر بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ غلط ارادہ جب انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، راتوں رات ان کے کھیت پر آگ بھیج دی، پوری طرح سے کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ جب صبح گئے تو وہاں پر جو امیدیں لے کر گئے تھے وہ ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کر لی اور ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین کے ایک اور خیال کی تردید کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک جو بات تھی مکے کے مشرکین کے، اس کا گویا جواب دے رہے ہیں اب آنے والے رکوع میں۔ ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ پہلی بات تو ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، کیونکہ اللہ کے ہم پسندیدہ ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو مال دولت دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کچھ ہے دنیا میں ہے، دنیا میں عیش کر لیں گے، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہم کو مال و دولت مل گئی، آرام مل گیا، تو لہٰذا اب مرنے کے بعد کوئی دنیا کی بات کی زندگی ہے نہیں جس کے لیے عمل کیا جائے، تو اس کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اور اگر سپوز مان لیا جائے کہ آخرت ہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اگر ایسی کوئی زندگی ہے تو وہاں پر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ اچھا ہی رکھیں گے۔ کون سمجھتے تھے یہ بات؟ مکے کے مشرکین۔ چنانچہ وہ کہتے تھے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَى وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ لوگ انکار ہی کر دیتے تھے، قیامت کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو راج دیا ہے، یہاں مال و دولت دیا ہے، اسی طرح وہاں پر بھی ہم کو آرام سے رکھیں گے، ایسا یہ لوگ سوچتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہیں۔ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات النعیم، نعیم کے معنی نعمتیں اور جنات کے معنی باغات، نعمتوں کے باغات ہیں، یعنی وہاں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ پہلا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے جواب میں۔ جواب اس طرح سے ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کس کو ملے گی؟ متقی کو ملے گی، اللہ سے ڈرنے والے کو ملے گی۔ اب جو مکے کے مشرکین ہیں وہ متقی ہیں، ان کے اندر تقوی ہے نہیں ہے، تو پھر ان کو جنت ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
जन्नत में दाखिले का जो जरिया और सबब है वो तकवा है। और तकवा 3 तरह का है, 3 दर्जे हैं तकवे के। सबसे कम दर्जा तकवे का ईमान लाना है। तकवे के माने बचना। तो आदमी कुफ्र से बचकर ईमान में दाखिल हो जाए तो ये सबसे कम दर्जे का तकवा है। दूसरा, गुनाहों से आदमी बच जाए, नेक कामों में लग जाए, ईमान भी लाया, नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, सारे नेक काम भी कर रहा है, तो ये दूसरे दर्जे का तकवा है। और इससे आला दर्जे का जो तकवा है कि दिन ब दिन अल्लाह ताला की तरफ वो बढ़ता जाए, अल्लाह के करीब होता जाए, अल्लाह की नापसंदीदा चीजों को जान जान कर उससे बचे और अल्लाह की हर पसंदीदा चीज को जानकर उस पर अमल करने लगे। जायज और नाजायज की बात नहीं है, बल्कि हर अल्लाह की पसंदीदा चीज को करे और अल्लाह की हर नापसंदीदा चीज से बचे, ये आला दर्जे का तकवा है। तो ये 3 दर्जे हैं तकवे के। तो कम से कम दर्जा तकवे का क्या है? ईमान लाना। तकवे का माना बचना। किससे बचना? कुफ्र से और शिर्क से बचना। तो अल्लाह उनके ख्याल का जवाब दे रहे हैं कि तुम लोग जो ये समझते हो मक्के के मुशरिकों कि हम अगर आखिरत है तो वहां पर भी हमको अल्लाह ताला अच्छा ही बदला देंगे, ये गलत ख्याल है, बेबुनियाद बात है। क्यों? इसलिए कि जन्नत का जो दाखिला है वो तकवे की वजह से मिलता है और तकवे का कम से कम दर्जा ईमान कबूल करना है, जो तुम्हारे पास है नहीं। गुनाहों से बचना, अल्लाह की मर्जियात पर चलना, ये तो आगे दर्जे की बात है। कम से कम दर्जा जो है ईमान लाना, वो भी तुम्हारे पास नहीं है। तो जन्नत में दाखिले का सबब तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर तुम अपने बारे में कैसे समझते हो कि तुमको जन्नत में दाखिला मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुत्तकियों के लिए उनके रब के पास नेमतों के बागात हैं। नेमतों के बागात का मतलब अल्लाह के पास ऐसे बागात हैं जहां हर किस्म की नेमतें हैं, हर किस्म की नेमतें हैं। आदमी सोच भी नहीं सकता, आदमी के आंख ने कभी देखा नहीं होगा, कान ने कभी सुना नहीं होगा, दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया होगा, ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नत में रखी हैं। तो इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए अब उनके रब के पास नेमतों के बागात हैं। अब आगे अल्लाह ताला अक्ली तौर पर एक जवाब दे रहे हैं। पहला जवाब तो यह था कि तुम जन्नत में जा नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए तकवा जरूरी है और तकवा तुम्हारे पास है नहीं, तो लिहाजा तुमको जन्नत में जाना नसीब नहीं होता। दूसरा जवाब अल्लाह लॉजिकली दे रहे हैं। जवाब यह है कि देखो भाई, दुनिया के अंदर भी अच्छा काम करने वाला और बुरा काम करने वाला, इन दोनों के दरमियान फर्क होता है। जो पास हुआ उसको आगे की क्लास में बिठाया जाता है, जो फेल हुआ उसको वहीं पर रखा जाता है। अच्छा काम करने वाले के साथ अच्छा सुलूक होता है, गलत काम करने वाले के साथ गलत सुलूक होता है। लेकिन ये तो दुनिया के एतबार से है। ईमान वाला बहरहाल दुनिया के अंदर कैद में रहता है, ये नहीं खा सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं देख सकता, ये नहीं सुन सकता, बहुत सारी हद है उसके लिए। कमाना बोले तो हर काम करना चाहे नहीं कर सकता। ईमान वाला अल्लाह से डरते हुए मामूली जो है तनख्वाह कमाता है, अपना गुजारा करता है। जो अल्लाह से नहीं डरता, जो अल्लाह का मुमकिन है, एक रात की चोरी में वो सारा कमा लेता है जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता। तो अब लॉजिक की बात यह है कि दुनिया के अंदर तो दोनों को अल्लाह ताला बराबर रोजी देते थे। चोर को भी रोजी देते थे, काफिर को भी रोजी देते थे, ईमान वाले को भी रोजी देते थे, क्योंकि दुनिया अमल की जगह है। एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल में कोई टीचर किसी को पकड़ के मारते क्या? पेपर आपको दे दिया, आपको लिखना है, 3 घंटे आपके पास टाइम है, आप लिखो, खाली दे दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। इसका रिजल्ट बाद में आएगा, वहां पर भी तुम्हारी इज्जत या जिल्लत होगी। वैसे ही दुनिया तो इम्तिहान की जगह है। यहां जो अच्छा कर रहा है वो उसको भी अल्लाह रोजी दे रहे हैं, जो गलत कर रहा है उसको भी अल्लाह ताला रोजी दे रहे हैं। लेकिन यहां पर दुनिया के अंदर तो बज़ाहिर दोनों बराबर दिख रहे हैं। अगर कोई ऐसी जगह ना हो जहां इन दोनों का फर्क समझ में ना आए, अगर कोई ऐसी जगह ना हो जहां इन दोनों का फर्क समझ में ना आए, तो फिर नेक काम करने की बात करना ही बेकार है।
गुनाहों से बचने की बात करना ही बेकार है। क्यों? एक आदमी जो है जिंदगी भर सूद से बचता रहा, झूठ से बचता रहा, गलत कामों से बचता रहा, क्योंकि अल्लाह इनसे नाराज होते हैं, तो लिहाजा दुनिया में तो अपने आप को कैद में रखकर मामूली तनख्वाह पर मामूली घर में गुजारा करके चला गया। और दूसरा वो आदमी था जो पूरी तरह अपनी मनमानी के साथ जिंदगी गुजार के चला गया। खैर दुनिया में तो दोनों को रिस्क मिल गया, दोनों बराबर जिंदगी गुजार के चले गए। अगर आखिरत में दोनों को भी जन्नत मिले, ये भी जन्नत में जाए वो भी जन्नत में जाए, तो आप जरा सोचिए लॉजिकली, ये आदमी जो दुनिया में कैदों के साथ जिंदगी गुजारा, क्या उसके दिल में ख्याल नहीं आएगा अरे फिर तो मैं अल्लाह से डरने की जरूरत ही क्या थी, गुनाहों से बचने की जरूरत ही क्या थी, ये भी गुनहगार है, इसको भी जगह जो है जन्नत में जगह मिल रही है, मैं अच्छा काम किया मुझे भी जगह मिल रही है, तो फिर दोनों के साथ बराबर का बदला मिल रहा है, तो फिर अमल करने का क्या फायदा। तो हर अक्लमंद आदमी, हर अकल रखने वाला आदमी समझता है कि ऐसा नहीं होता। जो अच्छा करने वाला है उसको कहीं ना कहीं उसका अच्छा बदला मिलता है, और गलत काम करने वाले को कहीं ना कहीं उसकी गलती का अंजाम भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा अब अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम मानकर चलने वालों को नाफरमानों के बराबर कर देंगे। मुस्लिम, मुसलमान के माने अपनी पेशानी को अल्लाह के आगे झुकाने वाला, अल्लाह के हवाले अपने आप को कर देने वाला। तो अफनजअलुल मुस्लिमीन, क्या हम फरमा बरदारों को बना देंगे किसकी तरह, कल मुजरिमीन, मुजरिमों की तरह, नाफरमानों की तरह, यानी फरमा बरदार और नाफरमान दोनों को बराबर कर देंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह सवाल करने के बाद आगे फरमा रहे हैं, मा लकुम कैफ तहकुमून, तुमको क्या हो गया, तुम कैसे फैसला करते हो, तुमको क्या हो गया, तुम कैसे फैसला करते हो। यानी ये बिल्कुल जर्री भी अकल अगर किसी के अंदर हो तो वो समझता है कि अच्छे काम करने वाले को अच्छा बदला मिलता है, गलत काम करने वाले को गलत बदला मिलता है। तो तुमने ऐसा कैसे समझ लिया कि दुनिया में अल्लाह के साथ कुफ्र और शिर्क करते रहे, अल्लाह का इनकार करते रहे, अल्लाह को मानते नहीं थे, और फिर और कह रहे हैं कि आखिरत में वही अल्लाह हमको जन्नत देंगे जिसका तुम जिंदगी भर इनकार करते रहे। ऐसे कैसे हो सकता है। मा लकुम कैफ तहकुमून, तुमको क्या हो गया, तुम कैसे फैसला कर रहे हो। यानी ये फैसला बिल्कुल अकल के खिलाफ है। तो मालूम ये हुआ कि क़यामत का आना अकल के बिल्कुल मुताबिक है। जब ये इनका फैसला खिलाफ है तो क़यामत का आना बिल्कुल अकल के मुताबिक है। बदले के दिन का होना जरूरी है ताकि अच्छे काम वालों को उनका नेक बदला मिले, गलत काम करने वालों को उनका बुरा अंजाम भुगतना पड़े। तो इस आयत में अल्लाह ने जहां उनके गलत अकीदे की तरदीद की है, वहीं क़यामत की अकली दलील भी अल्लाह ताला दे रहे हैं कि क़यामत का आना एक तो कुरान से साबित है, हदीसों से साबित है, नबियों ने बताया, ये सब कुछ है। इन सब के अलावा अकली तौर पर भी अगर सोचा जाए तो क़यामत का आना जरूरी है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं उन मुशरिकीन मक्का से, तुमने ये जो ख्याल कर लिया कि हम अगर क़यामत आएगी भी तो हमको वहां पर भी अच्छा बदला मिलेगा, हमको वहां भी अल्लाह ऐशो आराम के साथ रखेंगे, ये जो तुम्हारा अकीदा है, इस अकीदे की जो है बुनियाद क्या है। कोई बात आदमी अगर बोलता है तो उस बात का कोई ना कोई रेफरेंस होना है, कोई ना कोई उसकी प्रूफ दलील होना है। ये बात मैं कह रहा हूं तो किस बुनियाद पर कह रहा हूं। तो अल्लाह ताला उन लोगों से इनकी अपनी बात की दलील मांग रहे हैं कि तुम जो बात, इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि आखिरत में भी अल्लाह हमको अच्छा ही बदला देंगे कुफ्र करने के बावजूद भी, ये बात तुम कहां से बता रहे हो। क्या किसी आसमानी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, या अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई वादा किया है कि तुमको आखिरत में भी अच्छा बदला देंगे, या तुम्हारे बुत तुमको बचाएंगे। क्या है तुम्हारे पास दलील, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास अपनी इस बात का। कोई प्रूफ नहीं है। जैसे बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, बिल्ली ने सोच लिया, आंखें बंद कर लिया और चिचड़ों का मजा ले रही ख्वाब में, उसी तरह इनके ख्वाब में भी जन्नत की नेमतें हैं। ये समझ रहे हैं कि हमको मिलेगा, वरना हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जन्नत का मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए कोई ठोस सबूत की जरूरत है। तो अल्लाह उनसे सबूत मांग रहे हैं, उनसे जो है दलील मांग रहे हैं। अम्लकुम किताबुन, क्या तुम्हारे पास कोई आसमानी किताब है, फीही तदरुसून, जिसमें तुम पढ़ते हो,
کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں البتہ وہ چیزیں ہیں جو تم پسند کرتے ہو، کہ تمہارے لیے اس میں وہ چیزیں ہیں جو تم پسند کرتے ہو. یعنی کسی آسمانی کتاب میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، یا کسی بھی کتاب میں، آسمانی کتاب میں کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ کفر کے باوجود بھی آخرت میں ساری نعمتیں ملیں گی؟ ہے ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں وہ باتیں ہیں جو تم پسند کرتے ہو. تو ایک تو بات اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، ظاہر بات ہے ان لوگوں کا کوئی پیغمبر تھا ہی نہیں، تو ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب کہاں سے آتی؟ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نصرانی تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ مشرکین کے کوئی پیغمبر تھے ہی نہیں. جب کوئی پیغمبر تھے نہیں تو ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب تھی بھی نہیں. آسمانی کتاب اگر ہوتی تو اس میں بھی لکھا ہوا کہاں ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بے بنیاد بات ہے، آسمانی کوئی دلیل تو تمہارے پاس نہیں ہے. دوسری بات، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے لیے ہمارے ذمے ایسی قسمیں چڑھی ہوئی ہیں جو قیامت تک پہنچنے والی ہیں؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں آسمانی کتاب میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن کیا اللہ نے کسی اور طریقے سے تمہارے لیے قسم کھائی ہے؟ تم کو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح تم کو دنیا میں میں روزی دیتا تھا ایسے ہی آخرت میں بھی روزی دوں گا، ایسا کوئی وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے؟ آسمانی کتاب میں تو پروف نہیں ہے. ویسے ہی کتاب کے علاوہ کہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ ام لکم ایمان، کیا تمہارے حق میں قسمیں ہیں؟ اللہ نے قسم کھا رکھی ہے تمہارے حق میں، علینا ہمارے ذمے، یعنی اللہ نے اپنے ذمے کوئی تمہارے حق میں کوئی قسمیں کھا رکھی ہیں، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قسمیں قیامت تک پوری ہونے والی ہیں. یعنی قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا رکھی ہے. کیا قسم؟ ان لکم لما تحکمون، کہ یقیناً تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم فیصلہ کرتے ہو. یقیناً تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم فیصلہ کرتے ہو. یعنی تم نے اپنے لیے کس چیز کا فیصلہ کیا؟ پہلی بات تو یہ کیا کہ قیامت نہیں ہے، جنت اور جہنم نہیں ہے. پہلے تو تم نے اس کا انکار کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ یہ سب چیزیں ہیں، قیامت ہے، تو ہم کو جنت ہی ملے گی، اچھا بدلہ ہی ملے گا، یہ فیصلہ تم نے اپنی طرف سے کر لیا. تو کیا ایسے فیصلے کے اوپر اللہ نے تم سے کوئی قسم کھائی ہے؟ تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کوئی وعدہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نہیں ہے. تو پھر اللہ پوچھتے ہیں سل ہم، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، سل پوچھئے، ہم ان سے، ایہم بذالک زعیم، ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ زعیم کے معنی ذمہ دار. ان میں سے جو مشرکین مکہ اتنا بڑا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کو مرنے کے بعد بھی اللہ اچھا ہی بدلہ دیں گے، تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اس دعوے پر تم میں سے کون ذمہ دار آیا سامنے آئے؟ کون ہے ذمہ دار جو کہے کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ حقیقت ایسی ہے؟ کوئی بھی آدمی اگر کوئی بات بولتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہونا ہے. اب مثلا الیکشن کے بارے میں کوئی آدمی بول رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہے، تو میڈیا کی رپورٹ یا الیکشن کمیشن کا کوئی جو ہے اس کے پاس آفیشیل پیپر وغیرہ کچھ ہونا چاہیے، یا نہیں تو کم سے کم پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے آنا. میں جو بول رہا ہوں اگرچہ تم کو دکھا نہیں سکتا لیکن پوری ذمہ داری میں اس کی لے رہا ہوں. ایسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. خود اپنے ساتھ تمہارا کیا حال ہوگا تم کو نہیں معلوم ہے، تم کسی اور کی کیا ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے آپ دوبارہ پوچھئے کہ ایہم بذالک زعیم، ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یعنی تم کو آخرت میں جنت دلانے کا کون ذمہ دار ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں اللہ کے برابر جن کو انہوں نے شریک بنایا ہے؟ کیا ان کے شریک ان کو جنت میں داخل کرا سکتے ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہوں. اللہ فرماتے ہیں جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں کیا یہ بت ان کو کل قیامت کے دن جنت میں لے کے جائیں گے؟ افسوس، یہ بت تو دنیا میں اپنے اوپر سے مکھی کو نہیں اڑا سکتے. اپنے پاس اگر کوئی پرساد لا کر رکھتا ہے اور کوئی دوسرا اس کے پاس سے چوری کر کے لے جاتا ہے
تو اس کو روک نہیں سکتے. کوئی ان کو توڑ کر گنیش کو جو ہے ڈال کر کیا کرتے ہیں لوگ, جب ندی میں ڈالتے ہیں تو پاؤں سے دبا دبا کر اس کو پانی میں ڈالتے. 8 دن تک پورا احترام کی, عزت کی ہے, اور 8 دن کے بعد پاؤں سے کھندل کر اندر ڈال رہے ہیں. تو کیا وہ روک سکتا ہے؟ کیا وہ کہتا ہے کہ بھئی 8 دن تک تو بڑا مہمان بنا کر رکھے تھے, ڈول بازوں کے ساتھ, عیش عیاشی کے ساتھ مجھے رکھے تھے, اور یہاں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو کیا کبھی وہ بولتا ہے؟ جب دنیا میں جب تم کو بھی تھوڑا بہت اختیار ہے, تمہارا بھی کچھ بہت چلتا ہے, یہاں وہ کبھی منہ کھولے نہیں, یہاں کبھی اپنی ضرورت پوری کر سکے نہیں, تو یہ تم کو کل قیامت کے دن جنت میں لے جائیں گے؟ ام لہم شرکاء, کیا ان کے کوئی شریک ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے برابر شریک کر لیا؟ فلیأتوا بشرکائہم, چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں, ان کانوا صادقین, اگر وہ سچے ہوں. تو لہذا ان کا جو دعویٰ ہے ہر اعتبار سے غلط ہے, ان کا دعویٰ ہر اعتبار سے غلط ہے. نہ اللہ نے کوئی آسمانی کتاب میں اس کا ذکر کیا, نہ اللہ نے ان کے حق میں کوئی وعدہ کیا, نہ ان کے بت اس قابل ہیں کہ ان کو جنت میں لے جا سکیں. تو پھر کس بنیاد پر ان کا یہ دعویٰ ہے؟ جب ان کا یہ دعویٰ غلط ہے تو اگر مان لو قیامت آ جائے گی تو پھر ان کو اچھا بدلہ ملنے والا تو نہیں ہے, غلط بدلہ ملے گا. تو غلط بدلہ ملنے سے بہتر ہے کہ دنیا میں کیا کر لے آدمی, ایمان لا لے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا اسی کو جنت ملے گی. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا ذکر کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے سامنے اپنی خاص تجلی ظاہر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی نا دنیا میں, ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ اپنا دیدار کرائیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی, تم تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے, تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں. مثال کے طور پر دھوپ جب تیز ہوتی ہے تو سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جبکہ سورج ایک معمولی مخلوق ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی. جب آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا تو سورج کو بنانے والے خالق کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی, دنیا میں تو تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے, پہاڑ کو دیکھ لو, اگر وہ پہاڑ میری تجلی پر ثابت قدم رہا تو تم دیکھ سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 70,000 پردوں میں سے ایک پردے کا ذرا برابر حصہ نکالا, اس کی جو تجلی اللہ تعالیٰ کی جو اس پہاڑ پر پڑی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس قدر خطرناک تھا اللہ تعالیٰ کا جو ہے ظہور کرنا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو کسی کو اپنا دیدار نہیں کرا سکتے, لیکن کل قیامت کے دن سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کو دیں گے وہ یہ انعام ہوگا کہ اللہ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے. جنت میں جانے والوں کو جب ساری نعمتیں مل جائیں گی, جو دنیا میں ادھوری خواہشیں تھیں, کسی کی خواہش تھی کہ میرا پرائیویٹ جیٹ ہو, کسی کی خواہش تھی کہ میری اپنی پرائیویٹ کار ہو, ایسی جو چھوٹی موٹی خواہشیں تھیں وہ ساری خواہشیں پوری ہو گئی. اب اللہ پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے؟ تو کہیں گے کہ اللہ جو کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ مل گیا, اس سے بہت زیادہ مل گیا, اب کیا باقی رہ گیا جو آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ تو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ اصل تو ان نعمتوں کو دینے والا جو ہے اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا جو دیدار کرائیں گے اس کو فرما رہے ہیں یوم یکشف عن ساق, جس دن پنڈلی سے ہٹایا جائے گا. ساق کے معنی پنڈلی, جو پیر کا جو حصہ ہے, جس دن پنڈلی سے ہٹایا جائے گا, یعنی جس دن اللہ اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے. سمجھو یہ ایک عربی محاورہ ہے. اس کا ایک دوسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ جس دن سختی دور کی جائے گی, یعنی قیامت کا جو دن ہوگا جس دن سختی کو دور کیا جائے گا. آدمی جب ذرا محنت کا کام کرتا ہے, سختی کا کام کرتا ہے, تو پہلے کیا کرتا؟ استین چڑھاتا اور پینچے چڑھاتا. یہ چڑھ کے کیا کرتا آدمی؟ محنت کے کام کے وقت میں ایسا کرتا. تو اسی طرح یہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا, ورنہ اللہ کی پنڈلی کیا ہماری پنڈلی کی طرح ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں. ہماری پنڈلی کی طرح, انسانوں کی پنڈلی کی طرح اللہ کی پنڈلی نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی بدن نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے,
اللہ کا دل ہے. یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی ہم کو سمجھانے کے لیے, ہم کو سمجھانے کے لیے. اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ کی پنڈلی ہے, ہاتھ ہے, چہرہ ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے, لیکن وہ کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے, وہ اللہ کے حوالے ہیں. اور ہر چیز کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم جانتے نہیں, سمجھ میں نہیں آتا. ایک نیک آدمی تھا, بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے, اچھا کام کر رہا تھا, سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا تھا, بیمار ہوا, اچانک مر گیا. اور ایک وہ ہے جس سے سارا محلہ تنگ ہے, جس کی دنیا میں کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ بڑا قوت کے ساتھ پھر رہا ہے. تو کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ بھئی یہ عجیب بات ہے, یہ آدمی اتنا ظلم کر رہا ہے, اللہ تو کیا کرنا چاہیے تھا, اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. ایسی بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ کائنات کا نظام ہے. اللہ ایک جگہ اشارے کے طور پر فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے خزانے ہم تھوڑی دیر کے لیے انسانوں کے ہاتھ میں دے دیں, دنیا کے خزانے اگر ہم کیا کر دیں تھوڑی دیر کے لیے انسانوں کے اختیار میں دے دیں کہ تم خود بانٹ کے کھا لو, تو لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ, اللہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ بھوک سے مر جائیں گے پھر تو. کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ خزانے کی ذمہ داری دیں گے وہ سوچے گا کہ میری نسلیں, میں اپنی نسلوں کے لیے رکھ لوں, اپنے لیے رکھ لوں, اپنے چاہنے والوں کے لیے رکھ لوں, دوسروں کو دے گا نہیں, اپنے دوستوں کو دے گا, دشمنوں کو دے گا نہیں. لیکن اللہ وہ ہے جو اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے, اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے, جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے, جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے. بہرحال تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو خاص کرم ہوگا ایمان والوں کے ساتھ کہ وہ اللہ اپنے ظہور فرمائیں گے اور انسانوں کی تکلیفوں کو دور کریں گے. تو اس قیامت کے دن کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ, یوم یکشف عن ساق, جس دن پنڈلی کو ہٹایا جائے گا, پنڈلی سے جو ہٹایا جائے گا, یعنی جس دن اللہ اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, اور ان لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, تو وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے. خاشعۃ ابصارهم, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقهم ذلہ, ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود, اور ان کو سجدہ کرنے کی طرف بلایا جاتا تھا دنیا میں. وهم سالمون, جبکہ وہ صحیح سلامت تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں جب کل قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے تو اس تجلی کا اثر یہ ہوگا کہ جو بھی اس تجلی کو دیکھے گا اللہ کی تو وہ فوراً اللہ کے سامنے جھک جائے گا, سجدے میں گر جائے گا. تو مشرکین بھی, منافقین بھی, ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا اللہ کی تجلی کو دیکھ کر کہ میں کیا کروں, اللہ کے سامنے جھک جاؤں, اللہ کے سامنے گر پڑوں, یہ اس کے دل میں آئے گا. لیکن وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیں گے, کر نہیں سکیں گے. کرنا چاہیں گے, کر نہیں سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کرتے وقت میں ہماری پیٹھ کیا ہوتی ہے, ٹیڑھی ہوتی ہے. آدمی اپنی پیٹھ کو اپنے حساب سے ٹیڑھی کرتا ہے تو اس لیے سجدہ کر سکتا ہے. اگر آدمی کی پیٹھ تختے کی طرح بالکل سیدھی ہو جائے تو سجدہ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے سجدہ کرنے کی قوت ہے, نماز پڑھنے کی طاقت ہے, پڑھ لو, کر لو, ورنہ وہ وقت آئے گا جب تم سجدہ کرنا چاہو گے بھی تو کر نہیں سکتے, کیونکہ تمہاری پیٹھ میں سے وہ قوت نکال دی جائے گی کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ کر سکو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ان کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے, بلایا جائے گا کہ مطلب باقاعدہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ اعلان نہیں کرے گا کہ آؤ سجدہ کرو, کیونکہ وہ عمل کی جگہ نہیں ہے. خود بخود اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو دیکھ کر لوگ جو ہے سجدے میں گر پڑیں گے تو یہ بھی چاہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے. فلا یستطیعون, تو وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے. اب جب سجدہ نہیں کر سکیں گے تو وہاں قیامت کے میدان میں جہاں سارے لوگ موجود ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں آنے والے انسان تک سارے کھربوں کے لوگ موجود ہیں, ان میں اب فرق محسوس ہو جائے گا کہ کون اللہ کو مانتا تھا, کون نہیں مانتا تھا. دنیا میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جو اسلام لایا ہے, لیکن کس کے دل میں صحیح معنی میں اسلام ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو لیکن اسی طرح جو اللہ کے نافرمان ہے, کون کس درجے کا نافرمان ہے یہ ہم کو نہیں معلوم. دنیا میں تو سب برابر چل رہے تھے, یہاں گھوڑا گدھا سب برابر ہے, لیکن وہاں پر اب فرق معلوم ہو جائے گا کہ جو سجدہ کر سکا اس کا مطلب یہ وہ اللہ کا تھا, اللہ کا بندہ تھا,
اور جو سجدہ نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی دنیا میں نہیں مانتا تھا، تو وہاں فرق معلوم ہو جائے گا، تو سب لوگوں کے سامنے ان کا راز کھل جائے گا کہ یہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو لہٰذا چار لوگوں میں جب کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے تو آدمی دنیا کے اندر بھی اتنا جو ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ کبھی سوسائڈ کر لیتا ہے، لیکن وہاں سوسائڈ کرنے کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہذا اب کیا کرے گا؟ خاشعۃ ابصارہم، ذلت کے مارے ان کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ جب آدمی غلط کام کرتا ہے تو خود بخود اس کی نگاہیں کیا ہو جاتی ہیں؟ جھک جاتی، نگاہ اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ فلا ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر رسوائی چھا جائے گی، ذلت چھا جائے گی، وہ بالکل ذلیل ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تو ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، وقد كانوا يدعون الى السجود، ان کو دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، وهم سالمون، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے، تب انہوں نے کیا نہیں کیا؟ سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کا بدلہ آخرت میں یہ ملے گا کہ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو کہ سجدہ ان سے نہیں کرایا جائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور چیز کی جو ہے وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ شروع زمانے کا سورہ ہے، سورۃ القلم، مکے کے بالکل ابتدائی زمانے کا سورہ ہے۔ اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں مکے کے اندر جب بالکل ابتدائی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کی بات کی تو لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو صحابہ کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ اس طرح سے مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اوپر اوجڑی لا کر رکھی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں سجدے کے وقت میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا جاتا تھا، یہ سب جو ہے کام یہ لوگ کرتے تھے۔ اور جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا اسلام سچا ہے اور ہم غلط ہیں تو پھر کیوں اللہ ہم کو سزا نہیں دے رہے؟ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اگر اسلام سچا ہے تو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، اور شرک اگر غلط ہے تو ہم شرک پر ہیں، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ غلط کام کرنے والوں کو سزا ملنا چاہیے، تو ہم کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم کو دنیا میں سزا نہیں مل رہی ہے، ہم کو مال و دولت اللہ نے دیا ہے، ہم کو مکے کی حکومت اللہ نے دی ہے، قریش کا سردار اللہ نے ہم کو بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، یہی ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ یا اللہ فوراً ان پر عذاب بھیج دے، ان پر فوراً عذاب کوئی بھیج دے تاکہ اور لوگوں کو نصیحت مل سکے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی یہ جو گندے قسم کے لوگ ہیں، آج کل جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کے خلاف جو زہر گھولا جا رہا ہے نوجوانوں کے دماغوں میں اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دماغوں میں، دیکھ کر تو دل اتنا مچلتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو بہت کچھ کر دیتے۔ تو ایسا دل میں آدمی کے غصہ آتا ہے۔ ابھی فلسطین کو دیکھ لیجئے، فلسطین میں کیا حال ہو گزر رہا ہے، 57 مسلمانوں کے ملک، 50 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس فوج، مسلمانوں کے پاس تیل کے خزانے ہیں لیکن وہاں پر ایمبولنس میں تیل نہیں ہے۔ مصر کی دریائے نیل بازو میں موجود ہے لیکن وہاں کے بچے پیاس سے مر رہے ہیں۔ 57 اسلامی ملک ہیں جو اگر ایک جٹ ہو جائیں تو اسرائیل ایک دن میں نہیں رہے گا، ایک دن میں اس کا وجود ختم ہو جائے گا اگر یہ ایک ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جمع ہو جائیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب اپنی جگہ پر عیاشیوں میں مبتلا ہیں، سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے۔ تو ایسا دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ یہ جو ظالم ہے ان کو ابھی کا ابھی نیست و نابود کر دے، ان پر ایسی سزا بھیج کہ یہ جو مظلوم بچے ہزاروں کے جو شہید ہو رہے ہیں، یہ مظلوم عورتیں جو شہید ہو رہی ہیں، ان کی شہادت کا کچھ نہ کچھ سکون ملے، ایسا دل میں خیال آتا ہے۔ فوراً سزا کا دل میں آدمی کے مطالبہ آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دل میں جذبات آ رہے ہیں یہ انسانی جذبہ ہے، اللہ جذبات سے کام نہیں کرتے، اللہ جذبات سے کام نہیں کرتے، کیونکہ دنیا میں سب کے لیے برابر اصول ہے۔ اگر کافر کو کفر پر فوراً سزا مل جائے تو کوئی کفر کرے گا؟ کوئی کفر کرے گا؟ تو پھر اختیار کہاں ہوا؟ اختیار کہاں ہوا؟ اختیار تو تب ہوگا نا کہ اچھا کرے تو بھی کچھ نہ بولے، غلط کرے تو بھی کچھ نہ بولے، خاموش رہے، تب اختیار ہوگا۔ تو اگر اللہ سزا دیں گے لیکن فوری جو سزا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوراً ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ مطالبہ اللہ پورا نہیں کرتے دو وجہ سے۔
ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ کب کس کو سزا دینی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بہت ممکن ہے جو آج کٹر قسم کا دشمن تھا کل کو وہ پکا مسلمان بن گیا. آج جو کٹر قسم کا مشرک تھا وہی کل کو کیا بن گیا؟ پکا مسلمان بن گیا. چنانچہ تاریخ میں دیکھا جنگ بدر میں جو 70 قیدی چھڑائے گئے تھے ان میں سے اکثر بعد میں اسلام قبول کر لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 6 ہجری میں اسلام قبول کیے، اور یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے. تو اس وقت میں شاید انہوں نے بھی اسلام قبول نہ کیا ہو. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کی وجہ سے فوراً عذاب آ جاتا تو بہت سارے وہ صحابہ جو بعد میں جا کر اسلام قبول کرنے والے تھے وہ اسلام قبول نہیں کرتے. وہ اللہ سے کہتے کہ اللہ آپ نے ہم کو مہلت دی ہی نہیں، ہم کو اسلام سمجھنے کا موقع ملا ہی نہیں، تو پھر آپ ہم کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ اپنی حکمت بہتر جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دے رہے. سزا نہیں دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ ہم کو سزا نہیں دے سکتے. نہ دینا الگ ہے، نہ دے سکنا الگ ہے. نہیں دے رہے، نہیں دے سک رہے، یہ مطلب ہے نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ فرما رہے فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے نبی آپ مجھے اور اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، قیامت کی بات کو جھٹلاتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، یعنی اس کو میرے حوالے کر دیجئے. بولتے ہیں نا کوئی آدمی اگر آپ کو بار بار ستا رہا ہے، آپ اپنے ابا سے جا کر شکایت کر رہے ہیں کہ ابا انہیں فلاں آدمی میرے کو بہت پریشان کر رہا، اسے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. بولتے ہیں نا ویسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ اپنا کام کیجئے، اور جو اس طرح آپ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، فذرنی مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے، میں اس کو دیکھ لوں گا. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے جو اس بات کو جھٹلاتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو دھیرے دھیرے لے جا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں وہ نہیں جانتے. ہم ان کو دھیرے دھیرے لے جا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں وہ نہیں جانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکے کے مشرکین ہیں یا ان کی پیروی کرنے والے جو آج JSR کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہر جگہ JSR کا نعرہ لگا کے بڑے خوش ہیں کہ ہم جہاں چاہے جو چاہے کر سک رہے ہیں، جہاں چاہے کچھ بھی کر لے رہے ہیں، ہم کو کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ غلط خیال میں ہے. جب ظالم ظلم کی وجہ سے تن تناتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے انجام کا وقت آ رہا ہے، کیونکہ چراغ بجھنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ پڑپڑاتا ہے زیادہ. تو ان کے بھی بجھنے کا وقت آیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بیل کے گلے میں معمولی ہلکی سی رسی بنی گئی، ٹینٹ نہیں بنی. عام طور سے بیل کے گلے میں ٹینٹ رسی بنی جاتی ہے اور اتنی ایک ہاتھ کے برابر ہی رسی چھوڑی جاتی ہے کہ زیادہ اگر چھوڑیں گے تو وہ گول پھرے گا، پھر بہت کچھ فساد کرے گا. اس وجہ سے جو ہے چھوٹی سی رسی گلے میں ٹینٹ باندھیں گے اور گنجائی بھی چھوٹی سی دیں گے تاکہ وہ زیادہ دور تک نہ جائے. لیکن بعض مرتبہ اگر مان لو کسی بیل کے گلے میں رسی بالکل معمولی ہلکی بنی گئی، زیادہ ٹائٹ نہیں، اور بہت بڑی رسی بن دی گئی، تو تھوڑی دیر کے لیے بیل یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے کوئی باندھا نہیں ہے، تو وہ بھاگتا ہے. جب بھاگتے ایک وقت آتا ہے کہ رسی ختم ہوتی ہے، اچانک سے اس کے گلے کو دبوچ لیا جاتا ہے. ایسا دبوچ لیا جاتا ہے کہ اب آدمی اپنے اس گلے کی رسی کو ڈھیلا کرنا چاہے کر نہیں سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو سرکشی میں مبتلا ہیں، گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی ان پر سزا نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. سنستدرجہم، ہم ان کو ڈھیل دے کر لا رہے ہیں ایسی جگہ لا یعلمون جہاں وہ نہیں جانتے. آہستہ آہستہ ہم کو ہلاکت کی طرف، جہنم کی طرف لے کر آ رہے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں اور میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اپنے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھیل دیا ہوں. اللہ کے دربار میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ ضرور پکڑیں گے، اور جب پکڑیں گے تو بڑا خطرناک پکڑیں گے. چنانچہ دیکھا ہم نے تاریخ میں کہ آج جو ظالم اپنی حکومت پر اترا کر ظلم کر رہا ہے، اس کی حکومت تو بڑی مشکل سے 5 سال 10 سال کی ہے، لیکن فرعون کی 500 سال کی حکومت تھی. اور اس جیسی حکومت اللہ تعالیٰ نے شاید ان لوگوں کے کسی کو نہیں دی ہوگی. کیا اس کو اللہ نے برباد نہیں کیا؟ نمرود کو لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ نے کیا برباد نہیں کیا؟
ابو جہل ابو لہب کو کیا اللہ نے برباد نہیں کیا؟ ضرور کیا. ان کا بھی ایک وقت آئے گا, اور اللہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنے کفر و شرک کی وجہ سے پورے عروج میں ہوں گے کہ ہم تو بالکل جو بھی کر رہے ہیں بالکل صحیح, ہم کو تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. جب اس طرح ایک دم ان کے اندر نشہ آ جائے گا تب اللہ پکڑیں گے, تب ایسی پکڑ اللہ کی طرف سے آئے گی کہ ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين, اور ہم ان کو مہلت دیتے ہیں, یقیناً میری پکڑ, ہماری چال بڑی مضبوط چال ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آگے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے, یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.